یہ دنیا جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ کہ یہ دنیا دھوکے کی دنیا ہے، کس طرح سے انسان دھوکے میں آ جاتا ہے، کیسے انسان اپنے اصل مقصد کو بھول جاتا ہے، کیسے انسان اپنے اس رب کو بھول جاتا ہے جس نے اس کو امت محمدیہ میں شامل فرمایا ہے، کیسے انسان اس رب کو بھول جاتا ہے جو اس کو کھلاتا ہے پلاتا ہے، جس نے اس کو عقل سلیم عطا کی ہے، جس نے اس کو چلنے پھرنے کے لیے پیر دیے ہیں، دیکھنے کے لیے آنکھیں دی ہیں، سننے کے لیے کان دیے ہیں، وہ کیسے بھول جاتا ہے۔ اس چیز کو ہمیں جاننا بہت ہی ضروری ہے۔ آئیے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا کس طرح سے لوگ دین کو پیچھے ڈال دیتے ہیں اور کس طرح سے دنیا کے لہو لعب کو، کس طرح سے دنیا کی آرائشوں کو، کس طرح سے دنیا کی خوبصورتی کو، کس طرح سے دنیا کی زیب و زینت کو کس طرح سے انسان اپنا لیتا ہے۔ ایک شخص ایک گاڑی میں اپنے بچوں کے ساتھ سفر کر رہا ہوتا ہے، ایک شخص اپنی پوری فیملی کے ساتھ ایک گاڑی میں سفر کر رہا ہے، بیوی بھی بیٹھی ہے، بچے بھی بیٹھے ہیں۔ ابھی کچھ دور ہی چلا تھا کہ اس کو سامنے ایک آدمی نظر آتا ہے۔ آدمی سے وہ شخص پوچھتا ہے جو گاڑی چلا رہا ہے، جو اپنی فیملی کا اصل ہے، وہ پوچھتا ہے کہ تم کون ہو؟ وہ کہتا ہے کہ میں مال ہوں۔ یہ آدمی اپنے بچوں سے مشورہ کرتا ہے کہ یہ مال ہے، کیا ہمیں اس کو لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے؟ بیوی کہتی ہے مال کی ہمیں بہت ضرورت ہے، بچے کہتے ہیں مال کی ہمیں بہت ضرورت ہے، جب مال ہوگا تو دنیا ہمارے سامنے گھٹنے ٹیک دے گی، اس لیے ابو جان آپ مال ضرور لے لیجئے۔ ابو جان کیا کرتے ہیں؟ مال کو اپنی گاڑی میں داخل کر لیتے ہیں اور مال سوار ہو جاتا ہے اور آگے گاڑی بڑھتی ہے، آگے چلتے ہیں۔ پھر ایک آدمی کو دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی اور کھڑا ہوا ہے، پوچھتا ہے باپ کہ تم کون ہو، کیسے آدمی ہو؟ وہ کہتا ہے کہ میں طاقت ہوں، میں منصب ہوں، میں شہرت ہوں۔ یہ پھر اپنے بچوں سے، اپنی فیملی سے یہ شخص مشورہ کرتا ہے کہ کیا رائے ہے، ہمیں طاقت اور منصب کو لینا چاہیے یا نہیں؟ وہ بیوی جو بغل میں بیٹھی ہوتی ہے کہتی ہے اگر طاقت ہمارے پاس ہے، اگر منصب ہمارے پاس ہے، دنیا ہمارے سامنے چلے گی۔ اس لیے اس کا شوہر منصب اور طاقت کو بھی اندر لے لیتا ہے، اپنی گاڑی میں اس کو بھی سوار کر لیا، اپنی فیملی موجود تھی، مال کو بھی لے لیا اور اسی طرح سے طاقت اور منصب کو بھی لے لیا، آگے چلتا ہے۔ دنیا کی بہت ساری شہوات، بہت ساری خوبصورتیاں آتی ہیں، سب کو سمیٹتا ہوا چلا جاتا ہے، چلتے چلتے سفر جاری رہتا ہے، یہاں تک کہ یہ گاڑی ایسی جگہ پر پہنچتی ہے کہ ایک آدمی اور کھڑا ہوا ہے، اس سے یہ پوچھتا ہے کہ تم کون ہو؟ پوچھتا ہے کہ تم کون ہو؟ وہ کہتا ہے کہ میں دین ہوں، میں شریعت اسلامیہ ہوں، میں دین اسلام ہوں۔ یہ پوچھتا ہے اپنے بچوں سے کہ کیا مجھے اس کو لینے کی ضرورت ہے یا نہیں؟ بیوی کہتی ہے نہیں، ابھی مجھے اس کو لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ بچے کہتے ہیں نہیں، ابھی مجھے اس کو لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ہم نے دین کو لے لیا، اگر ہم نے دین کو اپنے ساتھ شامل کر لیا، بہت سارے مسائل آئیں گے، نماز پڑھنا ہے، روزے رکھنا ہے، حلال و حرام میں تمیز کرنی ہے، ہمیں حجاب کرنا پڑے گا، ہم ایسی مجلسوں میں جا نہیں سکتے جہاں پر گانے ہوں، جہاں پر رنگیلیاں منائی جا رہی ہوں۔ ایسی صورت میں بہت ساری پابندیاں ہمارے اوپر عائد کر دی جائیں گی، اس لیے ہم سب کی رائے یہ ہے کہ ابھی اس کو مت لیا جائے۔ ہم ایک وقت آئے گا جب ہم اپنی دنیا سے پوری موج مستی کر لیں گے، بعد میں اخیر میں ہم اس دین سے مل لیں گے۔ آگے ہم بڑھتے ہیں۔ وہ شخص جو فیملی کا اصل ہوتا ہے، گاڑی چلا رہا ہوتا ہے اور آگے بڑھتا ہے، ابھی آگے ہی بڑھا تھا کہ اس کے پاس دیکھتا ہے، سامنے دیکھتا ہے کہ لکھا ہوا ہے رک جائیے، لکھا ہوا ہے سامنے رک جائیے۔ وہ شخص گاڑی اپنی روک دیتا ہے، وہاں پر چیک پوائنٹ ہوتا ہے، کوئی شخص اور کھڑا ہوا ہے، وہ کہتا ہے باپ کی طرف اشارہ کر کے آ جاؤ، تم نیچے آ جاؤ۔ گاڑی سے وہ شخص نیچے آتا ہے، گاڑی سے جب نیچے آتا ہے تو کہتا ہے کہ اب تمہارا سفر ختم ہو چکا ہے، اب اس کے آگے تم نہیں جا سکتے، میں تمہاری تلاشی کروں گا۔ کیا تمہارے پاس، جس طرح سے ہم اور آپ جب ایئرپورٹ پر پہنچتے ہیں تو ہمارا سامان پہلے نہیں چیک کیا
کیا جاتا ہے، ہمارا بیگ نہیں چیک کیا جاتا ہے. اگر کوئی چیز چیک کیا جاتا ہے تو سب سے پہلے ہم پاسپورٹ دیتے ہیں. پاسپورٹ کے بعد دوسرا کام ہوتا ہے کہ آپ کے بیگ میں کیا ہے، آپ کے تھیلے میں کیا ہے، آپ کیا لے کر کے جا رہے ہیں. یہ بعد کی بات ہوتی ہے. چیک پوائنٹ والا آدمی اس کو اشارہ کرتا ہے، گاڑی سے نیچے آتا ہے، کہتا ہے میں تمہاری تلاشی کروں گا، تمہارے پاس دین ہے یا نہیں ہے. وہ کہتا ہے کہ نہیں میرے پاس دین نہیں ہے. لیکن گھبرانے کی بات نہیں، ابھی تھوڑی ہی دیر پہلے میں پیچھے چھوڑ کر کے آیا ہوں، میں لے آتا ہوں. وہ چیک پوائنٹ والا آدمی کہتا ہے نہیں، اب تمہارے پاس واپس ہونے کا کوئی راستہ نہیں ہے، تم پیچھے نہیں جا سکتے، تمہارا سفر ختم ہو گیا ہے. وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، ہماری گاڑی میں ہمارے بچے موجود ہیں، مال و دولت موجود ہے، طاقت اور منصب موجود ہے. وہ آدمی کہتا ہے نہیں، یہ ساری چیزیں تمہیں آج کوئی کام نہیں دے سکتی ہیں، کوئی کام نہیں دے سکتی ہیں. یہ پوچھتا ہے کہ آخر تم کون ہو، یہ پوچھتا ہے کہ تم کون ہو. یہ کہتا ہے کہ میں موت ہوں. میں کیا ہوں؟ میں موت ہوں. اور یہ وہ موت ہے، میں وہ موت ہوں جس کا تم نے خیال نہیں کیا تھا. میں وہ موت ہوں جس کو تم نے بھلا دیا تھا. تم نے یہ سمجھا تھا کہ موت آنے والی نہیں ہے. تم نے ان ساری چیزوں کو لیا تھا جو دنیا کی خواہشات کو پوری کرنے والی ہیں. ان ساری چیزوں کو تم نے لیا تھا، لیکن تم نے میرا خیال نہیں کیا تھا. یاد رکھو تمہارا سفر اب ختم ہو گیا ہے. وہ شخص اپنی ہتھیلیوں کو ملتا ہے، اپنی ہتھیلیوں کو مسلتا ہے، مڑ کر دیکھتا ہے، بیوی اس کی جگہ پر بیٹھتی ہے، گاڑی سٹارٹ کرتی ہے، اولاد بھی جا رہی ہے، مال و دولت بھی جا رہی ہے، ساری چیزیں جا رہی ہیں. میرے بھائی اور دوستو، اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، سورہ توبہ کی یہ آیت ہے. اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ اگر تمہارے باپ، تمہارے لڑکے، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہاری حویلیاں، تمہارے وہ مال جس کو تم نے کمایا ہے، وہ تجارت جس کی کمی سے تم دیتے ہو، وہ حویلیاں جنہیں تم پسند کرتے ہو، اگر یہ ساری چیزیں اللہ سے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ عزیز ہیں تو انتظار کرو. اللہ تبارک و تعالی اپنے عذاب کو کسی وقت تمہارے اوپر نازل کر سکتا ہے، اور اللہ تعالی فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا.